بسم اللہ الرحمن الرحیم 12ویں سپارے کی پہلی آیت ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ہر جاندار، ہر چوپایا، زمین پر جو بھی چیز رینگ رہی ہے، اللہ نے اپنے ذمہ اس کا رزق لے لیا۔ اللہ کی ایک صفت رزاق ہے۔ اللہ نے جس مخلوق کو بھی پیدا کیا اس کو ایسا نہیں چھوڑا بلکہ اس کی روزی کا پورا انتظام کیا ہے۔ یہ اللہ ہی کے علاوہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کبھی ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، فقر و فاقہ افلاس سے بہت سے ممالک میں لوگ تڑپ تڑپ کر مرتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کا خدائی جو نظام ہے رزق کا اور اس کی ترسیل کا یہ مکمل ہے، لیکن کچھ چیزیں اور ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کی زندگی پوری ہو رہی ہے، اللہ نے طے کر دیا کہ اب اس کی موت اسی طرح آنی ہے، اس کا رزق پورا ہے، جتنا لکھا تھا اللہ نے پورا ہو گیا۔ ظاہر ہے اس پر بھوک آئے گی اور اس پر موت آئے گی۔ کبھی انسانوں کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ رزق سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ پھر ایک اصولی بات یاد رکھیے، اس دنیا میں اللہ نے وسائل انسانوں کو دے دی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اپنی ضروریات کو پورا کرو، خواہشات کے پیچھے مت پڑو۔ دنیا میں جب چند انسان اپنی ناآسودہ خواہشات کی تکمیل کے لیے اجتماعی وسائل کو جھونک دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسانیت کی ایک بڑی تعداد اپنی بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہو جاتی ہے۔ پھر تخلیق کائنات کا مقصد بیان کیا۔ آسمان و زمین اللہ نے 6 دن میں بنائے۔ کیوں بنائے؟ انسانوں کو سبق سکھایا جا رہا ہے کہ ان امور کی انجام دہی میں کسی بھی کام کو کرنے میں عجلت سے کام نہ لو، ورنہ اللہ ایک لمحے میں بھی بنا سکتے تھے۔ اور یہ سارا نظام بنایا کیوں، پیدا کیوں کیا؟ یہ انسان کے لیے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ آزمانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کون اس دنیا میں آسمان و زمین کے درمیان رہ کر اچھے اعمال کرے گا اور اللہ کو خوش کرے گا۔ آگے اللہ نے اپنے نبی کو تسلی بھی دی کہ کفار کی باتوں پر آپ تنگ دل نہ ہوں، اور پھر مشرکین مکہ کو چیلنج کیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن نبی کا گھڑا ہوا ہے تو ایسی 10 صورتیں ہی لے آؤ۔ ایک جگہ سورہ یونس میں کہا اس جیسا قرآن لے آؤ، اور ایک جگہ یہ بات فرمائی قرآن میں، اور ایک جگہ کہا اس جیسی ایک صورت لاؤ، اس جیسی ایک صورت لاؤ سورہ بقرہ کے اندر۔ یہاں کہا گیا 10 صورتیں لے آؤ۔ ظاہر ہے مشرکین نہیں لا سکتے تھے۔ قرآن کہہ رہے جب تم 10 صورتیں، ایک صورت بھی نہیں لا سکتے تو فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، سمجھ لو یہ قرآن اللہ کی صفت علم کا ایک پرتاؤ ہے، اور اللہ نے اپنے علم خاص سے انسانیت کی ہدایت کے لیے اتارا۔ آگے 5 قوموں کے واقعات بیان کیے۔ پہلا قوم نوح کا واقعہ بیان کیا، جب ان کی قوم شرک میں حد سے تجاوز کر گئی۔ 950 سال کی واعظ و نصیحت کے بعد بھی اس قوم نے کان نہیں دھرے۔ اللہ نے کہا کشتی تیار کرو، کشتی تیار ہو گئی۔ جو کلمہ گو تھے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ وہ کشتی میں بیٹھے، جانوروں میں سے نر اور مادہ کو، ایک نر اور مادہ کو بٹھایا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ عذاب کی شکل میں آسمان سے پانی برسا، زمین سے پانی نکلا، وفارت تنور، تندور جس میں آگ ہوتی ہے وہاں سے بھی پانی ابل پڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان سے کہا تھا بھائی تو بھی آ جا، کہنے لگا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے سمجھایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحیم، ارے یہ اللہ کا حکم ہے، عذاب ہے، اس سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور کوئی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا جب تک کہ اس پر اللہ کی رحمت نہ ہو۔ اب یہ بات چیت ہو رہی تھی، پانی کی ایک طوفان کی ایک موج آئی، یہ بھی غرق ہو گیا۔ بہرحال آگے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ آپ نے کہا تھا میرے اہل خاندان والے بچیں گے، بچہ بھی تو اہل میں سے ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال ٹھیک نہیں، اس کے پاس ایمان نہیں، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے کسی بھی نبی یا ولی کی طرف نسبت کرنے کا حق اسے ہی ہے
جس کے پاس مضبوط ایمان ہو، بیٹا مشرک ہونے کی بنا پر غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی، اے اللہ آپ سے مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اللہ نے ان پر سلامتیاں نازل کیں، رحمتوں اور برکتوں کا انہیں پروانہ دیا، اور یہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ یہ واقعہ انسانیت کے لیے ایک سبق ہے۔ دوسرا واقعہ قوم ہود کا، حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھایا، یہ قوم طاقت میں بہت بڑی ہوئی تھی، بڑے طاقتور لوگ تھے۔ کہا دیکھو استغفار کرو، توبہ کرو، توبہ اور استغفار کے فائدے بیان کیے، بارشیں ہوں گی، تمہاری قوتوں میں اور اضافہ ہوگا۔ یاد رکھیے آج بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ اگر ہم دین پر آ گئے تو ہماری دنیا ہاتھ سے نکل جائے گی، ہماری تجارت ختم ہو جائے گی، ہماری دوسری جو سہولیات ہیں وہ متاثر ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے، دین پر آنے سے دنیا کی جو نعمتیں اور صلاحیتیں ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب یہ قوم نہیں مانی، ہوا کا طوفان بطور عذاب ان پر آیا، جس سے ان کے گھروں کی چھتیں درخت اکھڑ گئے، جانور اور انسان فضا میں اڑتے اور اوندھے منہ نیچے گرتے، ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ پھر قوم سمود کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا انہوں نے انکار کیا، پہاڑ کی چٹان سے کہنے لگے اونٹنی نکلنی چاہیے۔ اللہ کی طرف سے ان کا یہ فرمائشی معجزہ پورا ہوا۔ جب یہ لوگ ایمان نہیں لائے، اونٹنی کو انہوں نے الٹا ختم کر دیا، قتل کر دیا۔ اللہ نے ایک سخت قسم کی چیخ کے ذریعے ان کو برباد کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو واقعے، پہلے فرشتے ان کے پاس انسانی شکل میں آئے، ان کو خوشخبری دینے آئے۔ خوشخبری بیٹے کی دی تھی، آپ کے بیٹے کا نام اسحاق ہوگا، صاحب اولاد ہوں گے، اور ان کے بیٹے کا نام پھر یعقوب ہوگا علیہم السلام۔ دوسرا واقعہ بیان کیا۔ پھر یہ قوم سدوم کے علاقے میں گئی جہاں قوم لوط رہا کرتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ قوم بھی نافرمان تھی، ہم جنس پرستی جیسی برائی کے اندر مبتلا تھی۔ جب فرشتے خوبصورت نوجوانوں اور لڑکوں کی شکل میں آئے تو حضرت لوط علیہ السلام کو غم ہوا، کہیں یہ قوم ان کو اپنی حوث کا نشانہ نہ بنا لے۔ تو فرشتوں نے تسلی دی، یہ ہمارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتے، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ بہرحال پھر کہا آپ راتوں رات نکل جائیے، اپنی بیوی کے علاوہ۔ بیوی وہیں رہی اس لیے کہ وہ مومن نہیں تھی۔ اللہ کے حکم سے پوری بستی کو اوپر لے جا کر آسمانوں پر پہلے لے جایا گیا، اور اس کے بعد الٹا پٹخ دیا گیا، اور ان پر کنکر کے اور پتھروں کی بارش ہوئی، یہ قوم برباد ہو گئی۔ پھر قوم شعیب کا واقعہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی مدین میں آباد تھی، بہت خوشحال تھی۔ برائی ان کی برائی، ناپ تول میں کمی کرنا، ڈنڈی مارنا، جب دیتے کم دیتے، لیتے زیادہ لیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے سمجھایا، نہ مانے، اور کہنے لگے اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ آپ کی بزرگی یہ کہتی ہے کہ آپ ہمارے کاموں میں حصہ لیں، آپ اپنی عبادت کریں، ہمیں شرک سے کیوں روکتے ہیں، اور ہمارا مال ہے ہم جو چاہے کریں۔ انک لانت الحلیم الرشید، مذاق اڑائے، آپ تو سمجھدار ہیں، بڑے دانا، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی گمراہی ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں آتی ہے کہ یہ مال ہمارا ہے، ہم جیسے چاہیں کمائیں، جیسے چاہیں کھائیں۔ یہ غلط ہے۔ مال اللہ کی ملکیت، ہمارے پاس امانت ہے، اس کا کمانا بھی اللہ کے طریقے پر ہونا چاہیے، اور اس کو استعمال کرنا بھی۔ انسان تجارت میں اور مال کے استعمال میں آزاد نہیں ہے۔ اس قوم پر بھی عذاب آیا، قرآن کہتا ہے سخت چیخ آئی، اوندھے منہ پڑے رہ گئے، ایسا لگا تھا جیسے وہ کبھی آباد ہی نہیں تھے۔ آگے استقامت کا حکم اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، فاستقم کما امرت، جیسے آپ کو جمنے کا حکم ہے استقامت کا، ویسے استقامت اختیار کیجیے۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ انسان بالکل سیدھی راہ پر رہے، دائیں بائیں نہ جائے، افراط و تفرید سے بچے، عقائد میں، عبادات میں، نظریات میں، اخلاق میں، معاملات میں، معاشرت میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو حدود مقرر کیے گئے اور جو اصول مقرر ہیں ان کی مکمل پابندی کی جائے۔ مثلا خوشی کے اندر بھی استقامت ہوگی،
اور غمی کے اندر بھی ہوگی، نمازوں میں بھی ہوگی، دنیاوی معاملات میں، کاروبار میں بھی ہوگی۔ اس استقامت کا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا کا اور زندگی کا ہر کام پھر عبادت بن جائے گا۔ یہ ایک بہت اہم ذمہ داری ہے اور ہر مسلمان پر لازم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں کچھ سفید بال دیکھ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ پر تو بڑھاپا آ رہا ہے۔ فرمائے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ علماء نے کہا اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں نماز کو قائم کیجئے، پابندی کیجئے دن کے دونوں حصوں میں اور رات کی گھڑیوں میں۔ فجر اور عصر کی نماز دن کے دونوں حصوں میں ہے، مغرب عشاء آ گئی، ظہر کا ذکر دوسری آیت میں موجود ہے، اور فرمایا نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں، نماز سے انسانوں کے گناہ مٹ جائیں گے۔ اخیر میں یہ بات بیان فرمائی۔ یہ قصے واقعات ہم نے کیوں بیان کیے؟ کہتے ہیں اس سے آپ کے دل کو تسلی دینا، جمانا اور آپ کے دل کو مطمئن کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کو تسلی ہوئی کہ جو حالات پچھلی قوموں پر آئے وہی ہم پر بھی آئے، اور آخر کار جیسے پچھلے نبیوں کو فتح ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فتح ہوئی۔ اور فرمایا کہ اس میں نصیحت بھی ہے، عبرت بھی ہے، یعنی آپ کی امت کے لیے۔ سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے۔ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کہ یہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ فلسطین سے مصر میں کیسے آ گئے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ پوری صورت اتاری۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے، سورج، چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے۔ 11 ان کے بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے، والد اور والدہ بھی تھے۔ ایک وقت آئے گا یہ سب ان کے فرما بردار ہو جائیں گے، لیکن کہا دیکھو خواب کی تعبیر کسی کو بیان نہیں کرنا، اس لیے کہ اگر بھائیوں کو بیان کرو گے تو انہیں حسد ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ان کو بشارت بھی دی، اللہ آپ کو چنیں گے، نبوت عطا کریں گے، آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیں گے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، کسی کو اللہ کوئی نعمت دیں، کوئی خصوصیت دیں، لوگوں پر بیجا اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کے دل میں آپ کے لیے حسد پیدا ہو جائے۔ قرآن پھر آگے بیان کر رہا ہے، وہی بات ہوئی۔ ان کے بھائی کہنے لگے ہم عمر میں، قوت میں، تعداد میں والد گرام زیادہ ہیں، والد صاحب کے ساتھ ہم بھی رہ سکتے ہیں، ان کی مدد ہم بھی کر سکتے ہیں۔ کیا وجہ؟ یوسف اور ان کے بھائی بنیامین سے والد کو محبت زیادہ ہے، والد کا جھکاؤ ان کی طرف ہے، ہمیں کوئی توجہ نہیں مل رہی۔ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا، مشورہ کیا انہیں قتل کر دو، یہ کہیں لے جا کر پھینک دو دور، یا کنویں میں ڈال دو، کوئی اور کام کرو۔ بڑے بھائی نے کہا کنویں میں ڈالنا ٹھیک ہے۔ بہرحال بہانے سے یوسف علیہ السلام کو لے گئے، کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ کی شان، اللہ کی مدد ہوئی، یوسف علیہ السلام محفوظ رہے۔ اور اس کے بعد بھائی روتے پیٹتے آ گئے، ابا جان سے کہا اسے بھیڑیا کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے، کہنے لگے فصبر جمیل، صبر بہتر ہے۔ اور پہلے فرمایا بل سورت لکم انفسکم امرا، تم نے خوب اپنی طرف سے کوئی چیز گھڑی ہے، اصل حقیقت اور ہے۔ معلوم ہوا جب مشکلات بڑھ جائیں اور اس کا سدھار انسان کی طاقت میں بس میں نہ ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور صبر اختیار کرنا چاہیے۔ شور شرابہ اور جھگڑا کرنا، اپنے وقت کو ضائع کرنا اور اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے۔ پھر یہ ہوا کہ ایک قافلہ آیا، اس نے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا، یوسف علیہ السلام اس میں نکل آئے۔ بہرحال یہ قافلہ پھر یوسف علیہ السلام کو مصر لے آیا، مصر کے حاکم نے خرید لیا۔ اپنی بیوی سے کہا یہ بچہ بہت نیک معلوم ہوتا ہے، صفات والا ہے، اس کا خیال کرنا۔ یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے، زلیخا جو عزیز مصر کی بیوی تھی، خوبصورت تھی، یوسف علیہ السلام انتہائی حسین، وہ آپ پر فریفتہ ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے موقع پا کر گناہ کا تقاضا کیا، دروازے بند کر دیے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام محفوظ رہے۔ کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں ایسا کام نہیں کر سکتا، اور وہاں سے بچنے کے لیے بھاگے۔ زلیخا پیچھے، کہتے ہیں دروازے خود کھل جاتے تھے۔ کرتا یوسف علیہ السلام کا پھٹ گیا اسی بھاگم دوڑی میں، اور بہرحال زلیخا نے الزام لگایا
لیکن اللہ نے انہی کے خاندان کے ایک چھوٹے سے بچے کو گواہی دینے کے لیے قوت گویائی عطا کر دی، اور بچے کی گواہی سے پتہ چلا زلیخا قصوروار ہے۔ عزیز مصر کو یقین ہو گیا، تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا بھائی اس واقعے کو خاموشی سے بھول جاؤ اور اس سے درگزر کرو، اور زلیخا کو کہا معافی مانگ لو۔ اس کے بعد جب مصر کی عورتوں میں یہ بات پھیل گئی کہ زلیخا یہ اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی، تو زلیخا نے ان کی دعوت کی، دسترخوان پر تیز چھلیاں پھل رکھیں۔ ان عورتوں نے حسن جمال یوسف علیہ السلام کا دیکھا تو کہنے لگی یہ فرشتہ ہے انسان نہیں، اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ سے، اللہ یہ عورتیں بھی مجھے برائی کی دعوت دے رہی ہیں، اس کے مقابلے میں جیل مجھے زیادہ پسند ہے۔ پتہ چلا انسان کو چاہیے گناہ سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرے، کوئی بھی صورت ہو۔ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انسان گناہ سے محفوظ ہو جائے۔ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام نے 2 آدمیوں کو خواب کی تعبیر بتائی، اور واقعتاً وہ تعبیر صحیح نکل آئی، لیکن ساتھ میں ان کو دعوت بھی دی، دین کی دعوت دی کہ اپنے آبا و اجداد اور جو میرے باپ دادا ہیں جن کا اصل دین توحید ہے اس کو اختیار کرو، اور وہ اللہ ہیں جو سب کو پیدا کرنے والے ہیں۔ پتہ چلا کہ داعی ہمیشہ دین کی دعوت کا کام دیتا ہے۔ پھر بادشاہ نے خواب دیکھا 7 موٹی تازی گائیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہرے بھرے خوشے ہیں، 7 خوشے سوکھے ہوئے ہیں۔ سب سے تعبیر پوچھی، سب کہنے لگے ایسی بے بنیاد خیالات ہیں۔ ایک آدمی کو یوسف علیہ السلام یاد آ گئے جو جیل سے نکلا تھا۔ اس نے کہا بادشاہ جیل میں ایک آدمی ہے، تعبیر بہت اچھی بتاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتا دی کہ 7 سال کھیتی باڑی کر کے اناج محفوظ کر لینا، کیونکہ 7 سال آگے سخت قحط سالی کے آئیں گے، اور اس قحط سالی کے سالوں کے بعد پھر بارشیں آئیں گی، ہریالی فصلیں ہوگی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا کہ یہ میرے خواب کی صحیح تعبیر ہے۔ اب اس کے بعد جب یہ سارا واقعہ ہو گیا تو بادشاہ نے کہا بھائی اس آدمی کو لاؤ جس نے ایسی تعبیر دی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، پہلے یہ پتہ کرو وہ کیا چکر تھا، مجھے کیوں گناہ پر آمادہ کیا ان عورتوں نے، اور مجھے جیل میں کیوں ڈلوایا گیا۔ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے۔ زلیخا نے بھی اقرار کر لیا اصل میری غلطی تھی، یوسف سچے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے باعزت رہا ہوئے اور بادشاہ کے مقرب بن گئے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔